لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد. خداوند عالم نے اگر ایک طرف انسان کو ناقص پیدا کیا تو دوسری طرف اس کے اندر حصول کمال کی صلاحیت رکھ کے اسباب کمال بھی پیدا کیا. اسباب کی اپنی ایک دنیا ہے، اسباب ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی، مادی بھی ہیں، معنوی بھی. اب اسباب زمینی بھی ہیں، آسمانی بھی، آفاقی بھی ہیں، جہانی بھی، اور یہ اسباب زمانی بھی ہیں اور مکانی بھی. حصول کمال سے پہلے اسباب کمال کی معرفت ضروری ہے، خواہ یہ اسباب مادی ہو یا معنوی، مکانی ہو یا زمانی. اسباب زمانی کی بات کریں تو اللہ نے بہت سے دن، مہینے، لمحے ہمیں ایسے عطا کیے ہیں کہ معرفت کے ساتھ انہیں گزار لیں ہم کمال تک پہنچ سکتے ہیں. خصوصاً آج کی شب قدر، جسے شب احیاء کہتے ہیں، شب کو زندہ کرنا. بہت سی چیزیں ہیں جن کے احیاء کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، مثلا احیاء مدرسہ، احیاء مسجد، احیاء مجلس، احیاء شب، احیاء دین، احیاء قرآن. بہت سی چیزیں ایسے ہیں. احیاء مدرسہ یعنی مدرسے کو زندہ کرنا. احیاء مدرسہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالیشان بلڈنگ بنوا دی جائے، پارک اور سوئمنگ پول کا انتظام کر دیا جائے، سہولت کی ساری چیزوں کو فراہم کر دیا جائے، بلکہ احیاء مدرسہ کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ طالب علم اس میں علم حاصل کریں. ہر طرف تعلیم و تعلم، درس و تدریس، بحث و مباحثے کی آوازیں بلند ہوتے رہیں. احیاء مسجد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد بہت ہی عالی شان اور خوبصورت بنا دی جائے، مینا کاری و عکاسی کاری کر دی جائے، بہترین کارپیٹ بچھوا دی جائے، اے سی کا انتظام کر دیا جائے، گنبد و مینار بنوا دیا جائے. احیاء مسجد کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نمازیوں سے بھری رہے، نمازیوں سے چھلکتی رہے. کوئی ایک طرف نافلے کی نمازیں پڑھ رہا ہو تو کوئی اپنی واجب نمازیں ادا کر رہا ہو، کہیں نماز شب پڑھ رہا ہو تو کہیں قرآن مجید کی تلاوت کی صدائیں آ رہی ہوں. احیاء مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہترین ذاکر اور خطیب کا انتظام کر لیا جائے، مجلس میں واہ واہ کا سلسلہ ہو، نعرے لگ رہے ہوں، کھانے پینے کا بہترین انتظام کیا گیا ہو، بھیڑ بہت ہی زیادہ ہو. بلکہ احیاء مجلس کا مطلب یہ ہے کہ جب مجلس ہو رہی ہو تو وہاں علم و معرفت تقسیم کیا جا رہا ہے کہ نہیں، ہدایت کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ نہیں، انسانیت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں، عزت و شرافت کا درس دیا جا رہا ہے کہ نہیں. اگر یہ تمام چیزیں ایک مجلس میں دی جا رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہے احیاء مجلس. اسی طریقے سے احیاء شب ہے. احیاء شب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شب قدر کے دن خوب لائٹنگ کر دی جائے، سجاوٹ اور ڈیکوریشن کر دیا جائے، سحری کا بہترین انتظام کیا جائے، بلکہ احیاء شب کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت و عبادت، توبہ و استغفار، فریاد و استغاثہ، نجوہ و سرگوشی اور
خداوند عالم کی بارگاہ میں رونا و گڑ گڑانا اور ماہی بے آب کی طرح تڑپنا، پوری رات انسان اس عالم میں گزارے اور اس اعتبار سے گزار کے اس پوری رات کو نورانی بنا دے۔ یہ پوری رات کو نورانی بنانا گویا شب کو زندہ کرنا ہے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کو زندہ کیا تھا، شب عاشور کو نورانی بنایا تھا، جہاں فضا میں ہر طرف تسبیح و تہلیل کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اور اس طرح سے اس شب کو زندہ کیا کہ دشمن بھی امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف جب آواز کان لگا کر سن رہے تھے تو ان کے کانوں میں صرف یہی آوازیں آ رہی تھیں، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تہلیل کر رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، کوئی مناجات کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے۔ گویا کہ امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے تمام اصحاب و انصار نے پوری شب کو نورانی بنا دیا تھا، اس شب کو زندہ کر دیا تھا، اور اس شب کو زندہ کر کے خود اپنے آپ کو، اپنے اصحاب کو، اپنے انصار کو قیامت تک کے لیے زندہ کیا۔ وہ آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو احیاء مدرسہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کے در و دیواروں کو زندہ کرنا ہے۔ احیاء مدرسہ کا مطلب یہ ہے کہ طلباء کو زندہ کرنا ہے۔ احیاء مسجد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو خوبصورت اور حسین بنانا ہے۔ احیاء مسجد کا مطلب یہ ہے کہ نمازیوں کو زندہ کرنا ہے۔ احیاء مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہترین انتظام کیا جائے، کھانے پینے کا انتظام ہو اور تمام چیزوں کا انتظام ہو، بلکہ احیاء مجلس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں عزادار زندہ ہوں۔ احیاء شب کا مطلب یہ ہے کہ رات میں اعمال کرنے والے زندہ ہوں۔ لیکن اس شب کی معرفت نہ رکھنے والے اور اس شب کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قضا نمازوں کو اہمیت دے کے اسی میں مصروف رہتے ہیں، کچھ سحری کے انتظام میں لگے رہتے ہیں، کچھ سوتے رہتے ہیں، کچھ کسی اور کام میں مصروف رہتے ہیں۔ نتیجے میں وہ خداوند عالم نے جو شب ہمیں اپنی تقدیر اور اپنی قسمت اور اپنی زندگی سنوارنے کے لیے دی تھی، رات آ کے چلی جاتی ہے، شب گزر جاتی ہے، مگر ہماری زندگی بھی سوتی رہتی ہے، ہماری تقدیر بھی سوتی رہتی ہے۔ نتیجے میں پھر ہم اپنی تقدیر کا ماتم کرتے ہیں اور اپنی تقدیر کا رونا روتے ہیں۔ اس شب میں کتنی خاص دعائیں ہیں، واقعاً اس دعاؤں کو معرفت کے ساتھ اگر پڑھی جائے، وہ جوشن کبیر ہو یا دعائے ابو حمزہ سمالی ہو یا قرآن مجید کے وہ سورے جس میں صرف اور صرف معرفت اور ہدایت کی باتیں کی گئی ہیں، سورہ عنکبوت ہو یا سورہ دخان ہو، سورہ لقمان ہو یا سورہ روم ہو، لیکن ان سوروں کو، ان دعاؤں کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے ہم نہیں پڑھ پاتے۔ اگر اس طریقے سے پڑھتے تو واقعاً ہم اپنے آپ کو زندہ کر لیتے۔ احیاء شب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رات بھر جاگیں، ہم رات بھر توبہ اور استغفار کریں، تو اس کا مطلب ہم نے رات کی ظلمت کو نور میں بدل دیا، رات کی تاریکی کو ہم نے سفیدی میں بدل دیا، رات کی سیاہی کو ہم نے اجالے میں بدل دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو تاریکی تھی، ہم نے رات بھر عبادت کر کے اپنی زندگی سے تاریکی کو ختم کر دیا، اپنی زندگی سے ہم نے گناہوں کو ختم کر دیا، اپنی زندگی سے ہم نے برائیوں کو ختم کر دیا۔ ہم جو ایک مردہ زندگی جی رہے تھے، اس شب میں عبادت و اطاعت کر کے، اس شب کو احیا کر کے ہم نے اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اگر اس شب کی ہمیں قدر نہیں ہوگی، اس شب کی ہمیں اہمیت نہیں ہوگی، تو واقعاً یہ شب جو خداوند عالم نے ایک
دعا اور مناجات کے بعد اس نے ہمیں دی ہے، یہ شب بھی ہمارے ہاتھوں سے گزر جائے گی، پھر آئندہ سال ہمیں اس شب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا واقعاً یہ ماہ رمضان کی یہ دن، یہ لمحے، یہ راتیں ایسی اہم ہیں کہ انسان اگر توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو اس مہینے میں نہ بخشوا سکے تو آئندہ سال ماہ رمضان کا انتظار کرے۔ آج کی یہ رات ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللیل والنہار یعملان فیک فلیعمل فیہما، رات اور دن ہمارے اندر کام کر رہے ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم رات و دن میں کام کریں۔ یعنی رات و دن کے اندر اتنی ہوشیاری اور چالاکی ہے کہ وہ آ کے ہم سے ہماری عمر لے کے چلے جا رہے ہیں، مگر ہم رات اور دن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ دن عیاشی میں گزار دیتے ہیں، رات سونے میں گزار دیتے ہیں۔ دن آتا ہے چلا جاتا ہے، رات آتی ہے چلی جاتی ہے، وہ آ کے ہم سے فائدہ اٹھا کے چلے جا رہے ہیں، مگر ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ خداوند عالم نے آج جو ہمیں یہ شب عطا کی ہے، واقعاً اس شب کی اہمیت اور قدر کو ہم سمجھیں اور جتنا ہو سکے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اس لیے ایسی رات پھر آنے والی نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے بہتر، جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں فرشتے آ کر ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو لے کے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہماری تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ آج کی شب اگر ہم نے خداوند عالم کی صحیح طریقے سے عبادت کر لی، غور و فکر کر لیا، معرفت کے ساتھ ہم نے دعا اور مناجات اگر کر لی، یقیناً یہ رات ہماری زندگی کے لیے سب سے بڑی رات ہوگی، ہماری زندگی کی حسین رات ہوگی۔ آج کی رات کے بعد کل جو صبح ہوگی پھر ہماری زندگی کی ایک نئی صبح ہوگی۔ خداوند عالم اس رات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ اس رات کے صدقے میں ہم اپنی تقدیر کو بنا سکیں، ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔